جو ہی دسمبر کا مہینہ آتا ہے تو دل پر ایک عجب سی انتہائی بے کیفی، انتہائی بے چینی اور انتہائی اداسی طاری ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخرکار اس کی وجہ کیا ہے، لیکن پھر جب سامنے دیکھتے ہیں ادھر بنگلہ دیش نظر آتا ہے، ادھر پاکستان نظر آتا ہے، تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اس اداسی، بے کیفی اور بے چینی کی وجہ کیا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں سقوط اسپین، سقوط بغداد اور سقوط ڈھاکہ شاید کبھی بھی بھلائے نہ جا سکیں۔ ہم جلد آپ سے سقوط ڈھاکہ کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ آج ہم کچھ اور باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس وقت جو ملک کی موجودہ صورتحال اور خاص طور پہ اس نومبر کے مہینے میں ہوئی وہ بڑی دلچسپی تھی اور سبق آموز تو بالکل نہیں تھی، اس لیے کہ سبق تو ہم نے بالکل نہیں سیکھا۔ اگر سبق ہم نے سیکھا ہوتا تو 1971 16 دسمبر کو کا جو سبق تھا وہ بہت کافی تھا، اور اس کے بعد ہم یقیناً اس سبق سیکھنے کے بعد کچھ کر دکھاتے، لیکن ہم نے کچھ بھی کرنا دکھایا، اور جو کچھ کر دکھایا وہ اتنا تکلیف دہ ہے کہ وہ اب ایک وحشت بن کے ہمارے سامنے آ گیا ہے، اور جسے کہتے ہیں نا انگریزی کے اندر ایک لفظ ہے کہ وہ ہمیں ہانٹ کرنے لگا ہے۔ آپ اگر ملک کی صورتحال دیکھیں اور پھر اس کے اوپر آپ عوام کا رسپانس دیکھیں، سب سے پہلے تو میں کہوں گا، پھر اس کے بعد اگر آپ اپنے سیاسی جماعتوں کا رسپانس دیکھیں، پھر اس کے بعد اپنے لیڈروں کا رسپانس دیکھیں، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اگر اپنے اداروں کا رسپانس دیکھیں تو وہ بھی کوئی ایسا قابل تحسین نہیں ہے کہ ہم اس پہ بھی فخر کر سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب غور کرتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ آخرکار کیا ہم 75 سال میں آگے بڑھ سکے، وہیں کے وہیں کھڑے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک بات تو کہی جا سکتی ہے کہ اگر ہمیں کل اس بات پہ شرمندگی تھی کہ ہماری نسل نے اس ملک اور قوم کو کچھ بھی نہیں دیا اور غلطیوں پہ غلطیاں کیں، اور غلطی ہی نہیں بلکہ فاش غلطیاں کیں، تو آج بھی ہم جب موجودہ حالات کو دیکھتے ہیں، اپنے ملک کی زبوں حالی کو دیکھتے ہیں، تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نسلیں بھی اور موجودہ نسل نے بھی اگر وہ ہم سے بہت بری نہیں تھی تو یقیناً وہ ہم سے بہتر بھی نہیں ہے کسی صورت میں بھی، کیونکہ اگر وہ ہم سے بہتر ہوتی تو آج ملک کہیں کا کہیں چلا جاتا، اس لیے کہ اب تو باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہی ہے۔ اگر وہ خود اصرار کریں کہ وہ ہمارے زمانے کے لوگوں کو ہی اپنا لیڈر مانیں، انہی کو اپنا مسیح سمجھیں، انہی سے سارے حل تلاش کریں، انہی کی ساری عقل استعمال کریں، ان کے تجربات اپنی جگہ، لیکن اگر نوجوان نسل جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی 60% آبادی سے زیادہ ہیں، وہ اس بات پہ اصرار کرے کہ نہیں ہم تو ماضی میں ہی رہنا چاہتے ہیں، انہی رہنماؤں سے سبق وہ گائیڈنس لینا چاہتے ہیں جو کہ بہت پرانے تھے، جو کہ آج سے 20 سال بھی پہلے بھی ریلیونٹ تھے، 30 سال پہلے بھی، 50 سال پہلے بھی جوان ہو چکے تھے وہ، تو پھر ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ خود اپنی قیادت کو یعنی اپنی نسل کی قیادت کو وہ یا اپنے سے ایک نسل پہلے کی قیادت کو سامنے نہیں لانا چاہتے اور ان کی تازہ ذہن اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، تو پھر ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ یقینی بات ہے، ہم تو صرف یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور
وہ جوش و جذبے میں بھی زیادہ ہیں اور ان میں انرجی بھی زیادہ ہے، لیکن وہ رہنمائی جو ہے وہ ان لوگوں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس یہ تینوں چیزیں اب بہت کم ہو چکی ہیں، تو پھر یہ ان کی مرضی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو تجربے کار لیڈر ہیں ان سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ تجربے کار پلس جوان قیادت کا مکس جو ہے اب وہ پاکستان کے لیے مسٹ ہو گیا ہے، ناگزیر ہو گیا ہے۔ اگر اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی تو یہی نتائج سامنے رہیں گے، ایسی ہی افراتفری نظر آئے گی جیسی کہ نظر آ رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 1 سال پہلے بھی ایک بہت ہی اہم اور معتبر اپوائنٹمنٹ تھی، اور جس کا تعلق بھی پاکستان کی افواج سے تھا۔ اس کے اوپر فیصلہ کرنے میں 3 مہینے لگائے گئے، اس وقت کی قیادت میں 3 مہینے لگائے، اور ہر روز یہ ہمارا موضوع گفتگو رہتا تھا، جہاں جاؤ یہ موضوع گفتگو رہتا تھا۔ میڈیا کا تو کہنا ہی کیا، سوشل میڈیا ہو یا مین اسٹریم میڈیا، ان کے لیے تو سوائے اس موضوع کے علاوہ کوئی دوسرا موضوع ہی نہیں تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو کب اپوائنٹ کیا جائے گا اور وہ کون ہوگا۔ حالانکہ اس فیصلے کے اندر 1 گھنٹہ بھی نہیں لگانا چاہیے تھا، ایک نارمل اور بالکل روٹین کا معاملہ تھا اور اس کو طے کر لینا چاہیے تھا، لیکن اسے اتنا کھینچا گیا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں فیصلہ کرنے کی قوت کے اندر وہ تیزی نہیں ہے جو اس قوم کو ضرورت ہے۔ اب کہ پھر جو انتہائی اہم اپوائنٹمنٹ تھی چیف آف آرمی اسٹاف کی، اس کی اپوائنٹمنٹ کے اندر تو تقریباً پورا، یعنی آپ یہ گزشتہ 6 مہینے 7 مہینے اسی چیز میں لگا دیے گئے کہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا، کیا خوبی ہوگی، کون ریٹائر ہو رہا ہے کون ریٹائر نہیں ہو رہا، کس کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے کس کو ایکسٹینشن نہیں۔ دنیا کی کون سی وہ بات ہے جو کہ اس سلسلے میں نہیں یعنی اس کے اوپر بات کی گئی۔ اگر آپ دنیا کے دوسرے ملکوں میں چلی جائیں تو اس قسم کی جو اپوائنٹمنٹ ہیں، یعنی فوج کی اتنی اہم اپوائنٹمنٹ جو ہیں، ان کے اوپر لوگ کہیں بات بھی نہیں کرتے، ان کے نام تک پتہ نہیں ہوتے، انہیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کب جو کمان کی چھڑی ہے کس کے ہاتھ سے نکل کے کس کے ہاتھ میں چلی گئی۔ وہ بس ہو جاتا ہے، جو کہ ایک آئینی طریقہ ہے جو آئین میں دیا ہوا ہے، اس کے مطابق جو سربراہ ہوتا ہے مملکت کا وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ جو سربراہ وزیر اعظم یا صدر جو بھی کوئی وہ ہوتے ہیں حکومت کے سربراہ، وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ جو ہیں وہ اس میں بحث کرتے ہیں، لیکن ہم اتنی طویل ہم نے اس بحث کے اندر مبتلا رہے، وہ حیرت انگیز نہیں ہے، بلکہ وہ تکلیف دہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کچھ ہے۔ یہ ہے کہ ہماری فیصلہ سازی کی قوت جو ہے، چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہو چاہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو، وہ بہت کم ہو چکی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ کوئی دباؤ کے لیے استعمال کر رہا تھا، کوئی سیاسی فائدے اٹھانے کے لیے کر رہا تھا، وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہو رہا تھا ان کے کون کیا ہوگا۔ کیا آئین ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا اس میں سب کچھ لکھا ہوا نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس طریقہ کار نہیں ہے؟ گزشتہ 75 برس کے اندر اب کرتے رہے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، ضرور اس میں جھول آئے ہیں، لیکن پھر بھی ایک کام ہوتا رہا، اور اب تو ہم بار بار ایک ہی بات دہرائے چلے جا رہے ہیں کہ جی اس نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ لیا، اس ادارے نے سیکھ لیا، اس شخصیت نے اپنے سیکھ لیا، سبق سیکھ لیا، فلانا اس لیڈر نے یو ٹرن لے لیا، اس لیڈر نے اپنے آپ کو درست کر لیا، تو یہ اس نے اپنی غلطی مان لی اور وہ اب سب آگے بڑھنے کی طرف۔ یہ آگے بڑھنے کا طریقہ کار ہم نے نکالا ہے، یہ کہ 6-7 مہینے صرف ایک سرکاری اپوائنٹمنٹ کے اوپر ہم اتنا ٹائم جو ہے وہ لگاتے ہیں۔
ہمیں کہیں دور دور تک یہ خیال کبھی نہیں آیا کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں.